آواز آ رہی ہے آپ کو نوریا جی میری؟ جی ٹھیک ہے. تو اگلا سوال آپ سے یہ ہے، اور آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا ہے، لیکن اس کو پھر سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے کہ were restrictions like hijab ever forced on you؟ جی جیسے میں نے کہا تھا کہ فیملی کے مطابق سے تو کبھی مجھے اس طرح کے چیزیں نہیں کی گئی تھی کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ویئرنگ حجاب ناؤ وین یو ایٹ دس ایج یا کچھ بھی اس طرح. لیکن کیونکہ میں سعودی میں رہ رہی تھی تو اٹ واز نیچرل کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینی وے. سو یا ابایا اور حجاب تو مطلب لازمی تھے ویسے بھی جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تھے. تو اس لحاظ سے جو میری جو ایڈولیسنس تھی زیادہ تر حجاب میں ہی گزری گھر کے باہر، لیکن وہ میری فیملی کی وجہ سے نہیں تھا. جی 3K سبسکرائبر آپ کے ہو گئے. ویری ویری کانگریچولیشن نوریا جی آپ کو. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ کرنے کا دل کیا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے بول بول کر عادت ہو جاتی ہے. انفیکٹ میں بھی جب کبھی بات کرتا ہوں تو وہ بات کرتے وقت انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اگر چھینک آ جاتی ہے تب وہ الحمدللہ وہ نکل ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم یہی میں بچپن نے سے وہی انشاءاللہ چیز بھی کرتے آ رہے ہیں. ہاں بالکل انشاءاللہ میں نے ہٹا دیا. ماشاء اللہ بھی الحمدللہ. صرف وہ جیسے آپ نے کہا شکر الحمدللہ یہ نہیں ہٹتا. تو آپ شکر کرتے رہتی ہے سب کا، اور اس کے لیے اللہ کی بھی حمد آپ بیان کرتے رہتی ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. نوریا جی، واٹ ور سم آف دی ریزنز دیٹ میڈ یو کوشچن یور بلیف؟ جب ہاں تو دس از اے بٹ لائک فاسٹ فارورڈنگ ان ٹو مائی اسٹوری، لیکن اوبیسلی میری شادی ہوئی تھی دبئی میں، اور پھر جب میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی میرے اوپر ایک حکم ڈالا گیا تھا زوجیہ کے نام سے، جو بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر واپس وہ پولیس آپ کو گرفتار کر کے زبردستی لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ اس گھر سے نہیں نکل سکتے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر. یہ کہاں کی بات ہے، سعودی کی یا؟ یہ دبئی کی بات ہے. اچھا دبئی کی، اوکے. جی جی. تو جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اوبیسلی میں نے اسلام پہ کوئی شک نہیں کی کبھی بھی. مجھے بس لگا کہ یہ سوسائٹل اور یہ ان کے لائک لیگل مسئلے ہیں. لیکن ایونچولی جب یہ سب لڑ کے میں واپس انگلینڈ آئی، تب میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایکچولی یہ کیسے ہوا ہے میرے ساتھ، یہ انہوں نے کس طرح سے یہ چیزیں ڈالی ہیں. اور پھر بیچ میں ایک اور بھی کہانی تھی کہ جب میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ حکم میرے اوپر تھا، تو انہوں نے ایک دوسرا بھی مطلب الزام لگانے کی کوشش کی اڈلٹری کی یا زنا کی. تو 4 پولیس آفیسرز میرے گھر کے سامنے آئے جب میرے دوست تھے گھر پہ. ایک دن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر کو بھی اسٹاک کر رہے ہیں اور میری زندگی کا ہر اسپیکٹ اسٹاک کر رہے ہیں. تو 4 پولیس آفیسرز آئے اور کوئی عورت نہیں تھی. اور یہ جب ساری باتیں جب میں اوبیسلی صحیح سلامت UK میں پہنچی، تو تب میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ سارا، کہ یہ 4 پولیس آفیسرز کیوں آئے. اوبیسلی مجھے پتا تھا کہ قرآن میں بھی 4 وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے جب ان چیزوں کو پروو کرنا پڑتا ہے. تو جب ان سب نے دیکھا کہ میرے گھر میں لوگ بھرے پڑے ہیں، تو بیکاز obviously عربی بھی میری like it's not a fast language, I don't really speak Arabic very well. تو جب میں پولیس اسٹیشن گئی، وہ مجھ سے مطلب عربی کے کاغذات سائن کروا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ وہ. تو obviously اس میں جب آپ شوق میں ہیں، آپ یہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی بھی میں مسلمان تھی، لیکن واپس آ کے جب میں نے سوچا اور ٹائم نکالا اور ایکچولی ٹیکسٹ کے پاس واپس گئی کہ یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جو ان کا شریعہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اینڈ اوبیسلی شریعہ قرآن سے آتا ہے. تو پھر میں قرآن کے پاس گئی اینڈ قرآن میں نے ایکچولی انگلش میں صحیح سے پڑھنے کی کوشش کی. اینڈ تب ایکچولی میرے جو سارے جو ڈاؤٹس تھے، سارا جو مجھے صاف صاف پتہ چلنے لگا کہ عورتوں کی حیثیت کیا ہے، یہ طلاق کا حق کیوں آدمیوں کو صرف دیا جاتا ہے، یہ سب قرآن سے آتا ہے، یہ سب قرآن میں ایکچولی کوڈیفائڈ ہوا ہے. تو تب میں ان کی لاز کو چیک کرنے لگی، اور ایجپٹ اور یہ سارے ملکوں کے لاز جو ایکچولی قرآن سے آتے ہیں.
اور پھر obviously میں اتنی حیران تھی کہ قرآن میں اس like عورتوں کو اتنا دبایا گیا ہے. تو پھر میں گئی حدیث کے پاس, کیونکہ میں مجھے لگتا تھا کہ پروفٹ محمد جو ہیں وہ ہیومینٹی کے ایگزامپل ہیں. وہ جس طرح سے مسئلے حل کرتے تھے, وہ جس طرح سے پیش آتے تھے, وہ سب ایک ایگزامپل ہے. ہی از دا بیسٹ کائنڈ آف ہیومن. سو جب میں ان کی کہانی میں نے زیادہ غور کیا ان کی شادیوں پہ, انہوں نے جو کہا ہے عورتوں کے بارے میں, ان کی جو حرکتیں تھیں, مطلب جنگ کے بعد جو کیپٹیوز کے ساتھ ہوتا تھا, تو یہ سب جب میں نے پڑھنا شروع کیا, تب میرے سارے شک بھی نہیں, مطلب میرا دل اتر گیا تھا اس اسلام سے. مجھے بس ٹائم لگا کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹلی سچ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پڑھنے کے بعد ہی فوراً جب میں نے اپنی کہانی دیکھی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, میں نے وہ کنیکشن دونوں چیزیں جوڑ دی ایک ساتھ, اور مجھے لگا کہ نہیں, اسلام ہی مسئلہ ہے. اسلام ہی اتنا خطرناک آئیڈیالوجی ہے کہ اس سے یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں. اور جہاں تک میں نے ابھی تک سوچا تھا, سمجھا تھا, پڑھا تھا, تو وہ تو صرف اسلام کی جو فلفی پازیٹیو چیزیں تھیں وہی تھیں. جی, تو ایک چیز اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی اس سے آپ نے ریلیٹ کیا اسلام کے ٹیکسٹ کو, لیکن کیا آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ جو ڈاؤٹس ہے اس کو میں کسی اسلامک اسکالر کے پاس جا کر اس کا کچھ کلیریفیکیشن دیکھوں کہ ہو سکتا ہے لوگ غلط ہو سکتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو؟ یہ میں نے سوچا تھا ضرور, کیونکہ یہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ شیخ سے کنسلٹ کریں یا یہ کریں وہ کریں, جس طرح سے آپ وہ پڑھ رہی ہیں وہ غلط ہے. لیکن جب میں نے obviously خود مجھے لگا کہ یہ جو پہلے جب میں بچپن میں قرآن پڑھتی تھی اور ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھتی تھی, تو مجھے لگا کہ یہ بہت انیگمیٹک, بہت مشکل ہے, بہت مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر I don't know, لیکن I think I was reading some very difficult translations اس وقت. جب آج کل کے زمانے میں I think میں نے 2018 میں اپنا ریسرچ شروع کیا تھا اسلام کے اندر سے مطلب میں اسکرپٹ سورس پرانے سورسز میں واپس جاؤں, لیکن جسٹ میں خود اپنے دماغ سے سوچوں. تو میں نے کریٹیکل تھنکنگ اپلائی کر کے وہی سورسز کو دیکھا. آج کل سارے ٹرانسلیشنز ہیں, بہت سمپلیفائڈ ٹرانسلیشنز ہیں, اور آپ کمپیریزنس بھی کر سکتے ہیں 2-3 اوپینینز لے کے. تو میں اس میں مطلب ہر دن ہر شام وہی پڑھتی رہی, کمپیئر کرتی رہی. اور کسی مولوی یا کسی اس کے پاس نہیں کہ obviously ڈسکشنز میں نے اپنے فیملی ممبرس سے کیے تھے, اور وہ جو اسلام ٹی وی, پیس ٹی وی, یہ جو چینلز پہ یہ وہی باتیں چلتی تھیں وہی سنتی تھی میں. اور پھر یوٹیوب جیسے میں نے بہت دیکھا, تو دونوں طرف کی باتیں میں نے سنی. اور پھر لیکن اینڈ میں اپنی دماغ پہ لڑائی کر رہی تھی کہ یہ جو میری سوچ ہے, میں نے کریٹیکل تھنکنگ اس پہ اپلائی کیا ہے, اور حدیث بھی ایک چیز کہہ رہی ہے, قرآن بھی ایک چیز کہہ رہی ہے, اور باقی کے سورسز بھی یہی چیز کو بیک اپ کرتے ہیں, اور پھر ایویڈنس اس کے خلاف بہت ہی زیادہ ہے. تو پھر مجھے نہیں لگا کہ مجھے کسی امام یا کسی شیخ کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دبئی میں بھی, سعودی عربیہ میں بھی, یہ کیسے باتیں کو ٹویسٹ کر کے آپ کو, خاص طور پہ عورتوں کو بیسکلی ٹریپ کر کے رکھتے ہیں. تو جیسے فرض کریں جب میں UAE میں تھی اور میں طلاق لینے کی کوشش کر رہی تھی, اس سے پہلے آپ کو فیملی کاؤنسلنگ, آپ کو لازمی سی بات ہے, آپ کو اماراتی شیخوں کے ساتھ آپ فیملی کاؤنسلنگ کراتے ہیں تاکہ آپ طلاق نہ لیں اور آپ کسی بھی طرح یہ شادی حل کریں. تو اس کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ یہ جو اصل مذہبی جو لوگ تھے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو میں باتیں کر رہی تھی, کہ جو مینٹل النس کی باتیں کر رہی تھی میں, ابیوز کی باتیں کر رہی تھی میں, یہ انہوں نے لٹرلی they could brush it under the carpet so easily. اور جو الٹا جو بات ہو میرے اوپر ڈالی جا رہی تھی کہ جیسے اس پہ کالا جادو ہوا ہے یا اس کے اندر جن آیا ہے and she's possessed, یہ سارے باتیں وہ مان رہے تھے. تو تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی جو مینٹل اسکوپ ہے نا, یہ بہت لمیٹڈ ہے. تو ان کے پاس میں کیوں جاؤں جب وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ دربا کا مطلب
बीट नहीं है, कुछ और है, बस वो आपको बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा दिल उतर गया था उनसे और उनकी अथॉरिटी पे और या अच्छा, नूरिया जी, क्या हम ये जान सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन लगा आपको, यानी जब आप कोई चीज का मुताला करते हो, आई मीन व्हाट यू से, आप उसको पूरा गहराई से आप देखते हो। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी। जी। मुझे आ रही तो मैं है। जी, जी। तो मैं ये हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना वक़्त लगा जब आपने ये मुताला शुरू किया, डीप डाइव आपने किया है, टेक्स्ट को लेके, कुरान को लेके, फिर आपने हदीसों का मुताला किया। तो कितना वक़्त आपको लगा इन चीज़ों को समझने के लिए? काफ़ी देर लगा। आई थिंक मैं तकरीबन 1.5 साल तक अपने घर में रही और उठती थी सिर्फ़ पढ़ने के लिए और सोती थी सिर्फ़ ताकि मैं दूसरे दिन उठ के पढूँ। तो काफ़ी टाइम लगा है। मैं आई थिंक किसी से बात किए बगैर इन चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मतलब अम, कुरान के सोर्सेज़ और हदीस के सोर्सेज़ कंपेयर करती थी और फिर मैंने आई थिंक मुझे पता चला कि एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक्सएमएनए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्चुअली खुलेआम बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं। तो ये एक्चुअली मेरा पहला एक्सपोज़र था। तो फिर मैंने उनकी बातें मतलब पे गौर की एंड मैं हैरान थी कि एक्चुअली लोग बोल रहे हैं और उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर जब वो भी वही बातें कह रहे थे जो एक्चुअली मेरे कंक्लूजन्स थे। और फिर जब मैं रिसर्च के दरमियान मैं जो एक्चुअल नेटिव अरबिक स्पीकर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स पे गई एंड मैं सुनना चाह रही थी कि लोग कहते हैं हमें कि हमें अगर आप जब तक आप अरबी नहीं समझोगे या पढ़ोगे या एंड फिर भी नो नो मॉडर्न क्लासिकल अरबिक भी नहीं, जब तक आप क्लासिकल अरबिक नहीं पढ़ोगे या समझोगे आपको कभी कुरान के मायने या एक्चुअली कुरान का जो सही मैसेज है वो नहीं आएगा। तो जो मेरे कंक्लूजन्स थे बस एक्चुअली अपना खुद दिमाग लगा के और ये सब पढ़ के और ये नेटिव अरबिक स्पीकर्स जब वही बातें कर रहे थे जो ये एक्सएमएनए वाले कर रहे थे जो मैं सोच रही थी, तो फिर ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा वो लाइक आई मीन रीअश्योरेंस मिला कि मैं एक्चुअली क्रेजी नहीं हूँ और ये दिस इज एक्चुअली आई शुड जस्ट आई मे बी कैन टेक इट एट फेस वैल्यू एंड ये इट डजंट मीन कि मुझे शेख के पास जाना है या मौलवी के पास जाना है। ये शायद एक्चुअली यही कह रहा है जो मैं सोचती हूँ कि ये कह रहा है। एंड या लेकिन आई थिंक तकरीबन 1.5 या 2 साल तक मैं इस जर्नी में मतलब और गहराई में जाती रही जब तक एक दिन मैं उठ के आई वाज लाइक अब नहीं, इस्लाम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मैं एक्चुअली इस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ, इसका मुसलमान का लेबल नहीं चाहती अब। इस आइडियोलॉजी में इतनी गंदगी है कि इससे मैं किसी भी तरीके से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सभी साहिल, जी, म्यूट था ना? यस। ओके, थैंक्स अ लॉट सुबुल। सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 422 लोग हमें देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर ले और शेयर कर दे ताकि जो 418 या 420 व्यूअर्स देख रहे हैं वो कम से कम 500, 600, 700 क्रॉस हो जाए। बड़ी ही यानी दर्दनाक जो दास्तान है नूरिया जी की, वो हमको अब तक सुनने मिली है। हम और भी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर दे। एक अपडेट नूरिया जी ये है कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर 3.3 के हो चुके हैं। मैं फिर से थैंक एक यू। बार जी, मैं फिर से एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और पिन भी किया है कमेंट, लेकिन जितने नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं फिर से कमेंट में नूरिया जी के चैनल का लिंक शेयर कर दिया है मैंने। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नूरिया जी के चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें
تاکہ جو فیمیل ایکس مسلمس ہے ان سے ایک الگ پرسپیکٹو سے ہمیں اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نوریا جی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ ساحل، اور بہت شکریہ آپ سب کا جو سبسکرائب کر رہے ہیں. جی جی. ایک منٹ، ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں. اور تو آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی اسلام's کلیم آف ٹریٹنگ وومن وتھ ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ اینڈ فیئرلی؟ بیکاز آج کے جتنے بھی اسکالرس ہیں، یعنی ماڈرن اسکالرس اسپیکرس ہوتے ہیں. اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنے والا تھا، وہ میں بھول گیا، وہ میں پہلے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے کہا کہ آپ سنی گھرانے میں تھی. جی جی، لیکن نوریا جی، سنی جو فرقہ ہے، شیعہ اور سنی اگر براڈلی ہم دیکھیں تو اس میں سنی فرقے میں، سنی جو فرقہ ہے اس میں سب سیکٹس بہت سارے ہیں، یعنی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے. تو آپ کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا؟ اور تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ نے جو ٹرانسلیشن قرآن کا پڑھا ہے یا حدیثوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے تو وہ کس نظریے سے آپ دیکھ رہی تھی؟ This is actually really interesting کیونکہ all I knew growing up as a Muslim was کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی خاندان سے ہیں، لیکن کبھی ایکچولی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ ہم بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا شاید یہ بات I don't know اتنا معنی نہیں رکھتا کیونکہ ہم انگلینڈ میں ہیں، تو جو آپ کا جو لوکل ماسک ہے نا، آپ مطلب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بھی ایک سنی مسجد تھا obviously سنی، اور ہمیں صرف کہا جاتا تھا کہ شیعہ ہم سے بہت فرق ہیں. لائک آپ شیعہ کا مطلب ان کے جو سورسز ہیں، ان کی جو ہر چیز ہے وہ ہم ان سب کے خلاف ہیں. لیکن مجھے صرف جہاں تک پتہ ہے I was just a Sunni Muslim. I have no idea what I was. لیکن وہی I mean حدیث in terms of حدیث and stuff جو ایکچولی صحیح بخاری کے جو حدیث ہیں وغیرہ جو sunna.com پہ جو وہی ہیں that's exactly what جو ہمارے بک شیلفس پہ ہوتے تھے گھر پہ، وہی چیزیں، وہی اسٹینڈرڈ قرآن ورژنس. لیکن کبھی نہ مجھے بتایا گیا تھا، نہ ڈفرینشیٹ کیا جا رہا تھا محلے میں بھی کہ ہم سنیوں میں کیا کیا فرق ہے. صرف سنی، شیعہ، احمدی، ان تینوں چیزوں پہ زیادہ وہ تھا. جی چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف میں پھر سے وہ کوشچن آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں گا. اس سے پہلے ایک اپڈیٹ آپ کو یہ دے دوں، 3.05 سبسکرائبر آپ کے ہو چکے ہیں. تو لوگ آپ کی بات کو بالکل پسند کر رہے ہیں نوریا جی. بہت شکریہ سارے سبسکرائبرز کو بھی، تھینک یو سو مچ. جی اچھا، ایک کمنٹ یہ بھی آیا ہے کہ شی از ویری بیوٹیفل ٹو اپارٹ فرام انٹیلیجنس. تھینک یو. ایک ریکویسٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ ساحل بھائی کیمرہ آن کروائیے. دیکھیے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کچھ بھی، نوریا جی کو اٹس ہر چوائس. اوکے سو اچھا چلیے نیکسٹ. نہیں، کیمرہ نہیں آن ہے؟ نہیں، بلینک ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں. اٹس آن فرام مائی سائڈ. ایک بار یا تو کیم بند کر کے جی اف یو کمفرٹیبل. جی آپ بتا دیں if it's working. ایک سیکنڈ. جی رائٹ اٹس اب آن ہے؟ ناؤ. اوکے یا ٹھیک ہے. جی چلیے نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے، ہاں میں نے سوال کیا تھا، پھر سے میں سوال کر دیتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سی اسلام's کلیم آف ٹریٹنگ وومن وتھ ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ اینڈ فیئرلی؟ کیونکہ جتنے بھی آج کی تاریخ میں اسکالرس ہے وہ اس طریقے سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور ایکویلٹی اسلام نے دیا ہے عورتوں کو، ویسا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ Well, basically I think
عورتوں کے لیے اسلام میں کچھ نہیں رکھا ہے and that's I think Islam is the most dangerous for women. I think it keeps women more suppressed than anything. And again جب میں مسلمان خود تھی مجھے لگا کہ اسلام سب سے feminist religion ہے اور یہ سب کو it gave women rights and it stopped little girls from being buried alive اور یہ ساری چیزیں میں ایکچولی مانتی تھی and I believe it with all my heart. لیکن صاف صاف جب آپ ایکچولی واپس سورسز اور قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے آپ ایون عائشہ کی باتوں سے ایون جو واقعات ہوئے with all the sex slaves and the captives آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ women are on the same level as donkeys and camels and جہاں تک ہماری وہ جو پٹائی کی بھی بات ہے وہی اسی ڈسکرپشن کو یوز کرتے ہیں مطلب to tame women it's the same way you would tame your camel or your sheep or whatever so you start to realize کہ عورتوں کی ایکچولی جو حیثیت ہے قرآن میں it's definitely مردوں کے نیچے اور جو حق دیا گیا ہے مرد کو وہ that's non-existent for women مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں مرد کو اجازت ہے طلاق کا and they can take sex slaves and it's not even کہ یہ صرف مسلمانوں عورتوں کو افیکٹ کرتا ہے but non-believing women as well قرآن میں ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ مسلمان عورت ہو کے بھی مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ نان مسلم ویمن پہ بھی اتنا ظلم کیا گیا ہے اور وہ سیدھا مطلب پروفٹ محمد سے اٹس ناٹ کہ اس کے بعد یا اس کے ایکچوئل لائف ٹائم میں. تو جب میں نے پروفٹ کی جو سچویشنز تھے اس کے لائف ٹائم کے اینڈ ان دا وے ہی ٹریٹڈ ویمن تب مجھے صاف صاف پتہ چلا کہ اگر جو اسلام کا جو سورس ہے جو ایکچوئل رول ماڈل ہے اگر انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں عورتوں کے ساتھ تو پھر how of course the Quran is going to say those same things. اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ مسلمان کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں اور مطلب عورتیں گھر پہ what do you call it, they're meant to be staying at home, they're not given education, they are trapped in abusive marriages, all of these things are happening and میں نے بس یہ ڈائریکٹ لنک مطلب قرآن سے if you accept what's happening in society and you stop saying that culture is the problem, if you go one step further اگر آپ قرآن دیکھیں then you can see کہ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں and قرآن کے through یہ زیادہ سیویئر ہوتی ہیں. Always اسلام میں the victim is a woman, whether it's Muslim or an unbelieving woman یا بچے. That's it. تو یہ ایک مرد کا ریلیجن ہے مردوں کے لیے. Men have written it for men. صاف صاف. جی بالکل بالکل میرے وہ کیمرے کے مسئلے ہو رہے ہیں so it's just going to keep going. I apologize. No, it's okay. It's absolutely fine. آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں بالکل we can relate to that. تو جو ایسے اسپیکرز ہیں جو اس کو الگ ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش جو ہے وہ ہمیشہ ناکامیاب ہوگی کیونکہ ٹیکسٹ اور جو محمد صاحب کی زندگی ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہے اس سے کبھی کوئی ایک سمجھدار انسان اس چیز کو نہیں مان سکتا کہ اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے یا اس کا مرتبہ کچھ اور ہے. بالکل. جی ساحل بھائی. جی چلبل آپ کی اجازت ہو تو ایک کوشچن کیا جائے نوریا خان جی سے. بالکل اجازت کی بالکل ضرورت نہیں ہے چلبل, آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. آل ڈیپینڈس آن نوریا جی کہ وہ کوشچن کو آنسر کرنا پسند کریں گی یا نہیں کریں گی. تو آنسر ڈیپینڈس آن ہر. ہم سوال بالکل کر سکتے ہیں ان سے. جی بالکل. تو نوریا خان جی, آپ نے پہلے بتایا کہ آپ یو کے میں بڑی ہوئی تو لیکن شادی کے لیے آپ پاکستان گئی تو دبئی گئے, تو اس کے لیے کیا ریزن تھا؟ کیا آپ کو یو کے میں کوئی پسند کا کوئی لڑکا نہیں ملا یا پھر کوئی فیملی کی طرف سے پریشر تھا؟
नहीं, एक्चुअली हम दुबई में रह रहे थे उस वक़्त। सो मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो दुबई में रहते थे, तो यूनिवर्सिटी के बाद मैं फ़ौरन वापस दुबई गई क्योंकि वहीं पे मेरी फैमिली थी, तो इसलिए। जी शुक्रिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नूरिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस व्हेन यू डिसाइडेड टू लीव इस्लाम? I think the biggest problem I faced, which is probably the major problem that everybody faces, is that you can't talk about it and you can't really bring it up to family members, and your entire world is shattering before you. Like, I mean, everything you know to be true, every way you're supposed to see the world, the objective morality, all of that's gone, and you're kind of like, going through this entire breakdown of your identity and who am I and what do I believe, but you can't speak about it. And if you, I mean, I remember मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी अपनी नानी से बात करने के लिए कि जस्ट प्रॉफेट मोहम्मद ने शादी क्यों की इतनी छोटी बच्ची से, ये आपको ठीक लगता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो मुझे रिस्पॉन्स मिला कि आप कभी खुश नहीं होगी अगर आप हज़रत मोहम्मद से if you're not going to love him, if you're not going to respect him, you'll never find happiness in your life, और ये वो, तो फौरन मैं मतलब पीछे हट गई, and I was like, इनके लिए अगर it's such a sensitive topic कि इससे बेहतर है कि मैं इनसे बात करूं और इनका भी दिल दुखाऊं and इनको परेशान करूं, that I would just go through this entire breakdown by myself and realize कि मेरा जो moral compass है वो क्या है, what do I believe. So I think that's the biggest struggle when you leave Islam, that, and then फर्ज करें अगर आपने बात करनी है इस्लाम के बारे में, फिर आपकी जो ज़िंदगी ख़तरे में है और जो लोग आपको शट डाउन करना चाह रहे हैं और जो लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं बात करो, just live your life, and then to fight past that as well. And I guess just the hardest thing is to realize that you've been sold a lie. Itni der tak I was believing something that was so not even untrue, lekin just full of so much gund. I think I was actually very angry for such a long time कि my entire family, ये लोग ऊपर नीचे मतलब 5 दफ़ा की नमाज पढ़ते हैं, I don't know, दुआ मांगते रहते हैं, तस्बीह पकड़ते हैं. Their whole life could have been wasted for a man who preached such horrible ideas. And वो ही किताब पढ़ते हैं जो, and I'm still shocked. मुझे obviously हैरानगी होती है कि नीचे उर्दू में भी translations होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, और आप फिर भी वो किताब पढ़ रहे हैं जैसे आपको सुकून मिलेगा and you love it and you're believing it अपने खुद के ज़ुबान में. So I didn't understand that. So I think मेरे लिए जो सबसे बड़े challenges थे वो अपना खुद मतलब moral compass बनाना, अपनी identity को मतलब recapture करना कि मैं हूँ कौन, मैं believe क्या करती हूँ, and yeah, ये सारी चीज़ें. जी, बैकिन जी भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं. बैकिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. अच्छा लगा कि आप इस स्ट्रीम को देख रहे हैं. नूरिया जी, आपके लिए मैसेज बैकिन जी का, ऑसम गेस्ट. शुक्रिया बैकिन. Also keep doing what you're doing. I've watched your videos as well. अच्छा, you know him, right? जी. अच्छा, 490 लोग हमें देख रहे हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 503, ग्रेट, वी हैव क्रॉस 500 का बेंचमार्क. 503 पीपल वाचिंग अस नाउ लाइव. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले. जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड विदाउट फेल आप वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो की रीच बढ़े, लोगों को पता चले कि एक फीमेल पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है कि इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर कोई चीज़ फीमेल के बारे में बोली गई है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका मिजाज इस चीज को किस तरीके से सोचता है वो आना भी जरूरी है, क्योंकि हम मर्द ही उन चीजों की बातें करते होते हैं. So we do not, we cannot explain in the way you will be able to explain, how you take it. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे बीच फीमेल
جو ایکس مسلم ہے